الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے آپ کو رحمتوں کا مستحق بنائیے، مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والفضل والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ دعوت پروگرام میں یہ دعوت جو ہے دعوت نیاز ہوتی ہے، کسی بزرگ ہستی کی نیاز کی جاتی ہے، اور اس سے نیاز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک تو اس دعوت کو دعوت طعام تو ہوتی ہے، اس کو دعوت نیاز بنا لیں، ثواب کے مستحق بن جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے بچے جب ہم سے پوچھیں کہ جس بزرگ کی ہم نیاز کر رہے ہیں ان کے بارے میں، تو ہم انہیں کچھ بتائیں، کچھ معلومات فراہم کریں۔ تو بہرحال یہ جو ہے جن کی نیاز کی جاتی ہے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات بھی فراہم کی جاتی ہے، ان کا تعارف بھی کروایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک انداز جو ہے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام طور پہ دعوتوں میں فضول گفتگو اور جو ہلڑ بازی چل رہی ہوتی ہے، جس طرح کے معاملات آپ سب بہتر جانتے ہیں، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح بھی دعوتیں ہو سکتی ہے نا، کہ کیوں نہ کسی اچھے موضوع پر پیاری پیاری گفتگو کی جائے، دینی گفتگو کی جائے، اصلاحی گفتگو کی جائے، اور یہ دعوت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اللہ کا الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے پیغام دیا جاتا ہے اس پروگرام کے ذریعے سے۔ تو آج دعوت پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آج جس بزرگ ہستی کی نیاز کی جائے گی، بڑی عظیم ہستی جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہستی ہوتی۔ آج ہم اس مبارک ہستی کا، اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اس عظیم ہستی کی نیاز ہوگی کہ جن کا ایسا جلال تھا اور جن کا ایسا روب و دبدبہ تھا کہ انہیں دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ ناظرین کرام، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں انشاءاللہ عزوجل، آپ سوچیں ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ان کی مبارک سیرت کے بارے میں مختصر بیان بھی کیا جائے گا اور نیاز بھی کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بڑا دلچسپ واقعہ، بڑا ہی پیارا خوبصورت واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ شریف میں گشت کیا کرتے تھے، دورہ فرمایا کرتے تھے، اور اپنے رعایا کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کی یہ کہہ لیجئے کہ انہیں دیکھنے کے لیے کہ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، رعایا کا خیال رکھنے کے لیے آپ اکثر دورہ فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی ساتھ ہو لیا، تو ہم جا رہے تھے، تو ایک مقام پر ایک گھر سے جو ہے آواز آ رہی تھی۔ ماں جو ہے اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی کہ نہیں، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ کیوں؟ کہنے لگی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرماتے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ ابھی کون سا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے دیکھ رہے ہیں، ملا دے پانی۔ عرض کرنے لگی نہیں امی جان۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑا خوف خدا والا جواب۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایسی نہیں ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو ان کی فرما بردار بنوں اور پیچھے سے جو ہے میں ان کی نافرمانی کروں۔ یہ مکالمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ آپ نے سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس گھر کو یاد رکھ لو، اور پھر دورہ کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح جو ہے آپ نے سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ گھر تمہیں یاد ہیں، اور پھر آپ نے جو ہے اس گھر کے بارے میں دریافت کیا، پوچھ کر آؤ کہ اس گھر میں
کون کون رہتا ہے؟ تو سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس گھر میں جو ہے ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی غیر شادی شدہ بیٹی رہتی ہے۔ تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم تو شادی شدہ ہے، اور سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے اس رشتے کو پسند فرمایا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقد کر دیا۔ اور اس مبارک عقد کے بعد جو بچی پیدا ہوئی انہی کی بیٹی عاصم، ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہ عمر ثانی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلایا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا مبارک اولاد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا مبارک والدین، اور کیا مبارک طریقہ رشتے کے انتخاب کا، رشتہ ڈھونڈنے کا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح رشتہ ڈھونڈا کرتے تھے، نیک لوگوں کی تلاش کرتے تھے، اور کتنا پیارا انداز تھا ان کا۔ اور آج جو ہے ہمارا ٹاپک بھی اسی طرح کا ہے کہ منگنی یا رشتے وغیرہ، رشتے کی تلاش کیسے کی جائے، رشتے کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ٹاپک پر آج انشاءاللہ عز و جل گفتگو ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میرے دائیں ہاتھ پہ مفتی جمیل عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور میرے بائیں ہاتھ پہ مفتی شفیق عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم مدنی پھول لیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے نعت خواہ محمد نعیم عطاری ہیں، ان سے انشاءاللہ عز و جل نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ صحیح رشتوں کی تلاش کیسے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں کی جو تلاش ہے اس کا دار و مدار ہی جب نیکی پر اور تقوی پر اس کی بنیاد رکھی جائے گی تو انشاءاللہ ایسے رشتے بھی نصیب ہوں گے کہ جن سے دنیا بھی بہتر بنے گی اور آخرت بھی بہتر بنے گی۔ دیکھیں، اولاد کے حقوق جہاں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ ایک حق یہ بیان کیا گیا، عام طور پر اولاد کو سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے فرما بردار رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، ماں باپ کا علاج کرواؤ، ماں باپ کے دل خوش کرو۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ایک ٹاپک جہاں اولاد کو ہم یہ سکھاتے ہیں وہاں والدین پر بھی کچھ چیزیں ذمہ داری ان کی بنتی ہے لازم، کہ وہ ان کی اولاد کا حق ہوتا ہے حقیقتاً، یعنی اولاد کا حق ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ اولاد کا حق ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گویا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ پر لازم ہے، یعنی اولاد پر تو ماں باپ کے حقوق بعد میں لازم ہوں گے نا، بچے پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، کچھ آگے عمر چلے گی، ٹھیک ہے، اب ہم انہیں آداب، احترام، یہ سب چیزیں سکھائیں گے۔ اس سے پہلے ذمہ داریاں کن پر ہیں؟ ماں باپ پر۔ تو ایک ذمہ داری یہ بھی ماں باپ پر لازم یہ کی گئی ہے کہ کل کو آپ کی جو اولادیں پیدا ہوں وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ان کے اندر کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس میں ان کو شرمندگی کے باعث ہو۔ یہ رشتوں کی یہ بنیاد، یعنی جو آج یہ جوان دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جوانی ہے، جو بھی ہے ابھی فیصلے کر لو، اور بعد میں وہ اپنے بچوں کو پھر یہ کبھی بھی قائل نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ بچے سیدھے سیدھے ان کو ہی کہتے ہیں کہ آپ کا بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نکاح، آپ کا رشتہ ایسے ہوا تھا۔ اگر وہ بھی آج طریقے سے یہ معاملات کریں تو کل کو ان کی اولادیں بھی ان کے تابع اور فرما بردار بنیں گی۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس رشتے کی تلاش کے اندر، رشتے کی جستجو کے اندر وہ گناہ والے معاملات نہ ہوں، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری پر اس کی بنیاد رکھی جائے۔ آنے والی نسلوں کو بھی اللہ اس کی برکات عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے 16ویں پارے کے اندر جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کیا تھا جس دیوار کے نیچے یتیموں کا پیسہ موجود تھا، مال موجود تھا، اب یہ جو دیوار کو ٹھیک کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا تھا ہمیں کھانا کھلاؤ، مہمان نوازی کرو، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ آپ کو چاہیے تھا ان سے اجرت طے کر لیتے ہیں، دیوار تو آپ نے ٹھیک کرنی تھی تو اجرت لیتے تاکہ ہمیں وہ مالی فائدہ پہنچتا، ہم اپنا کھانا پینا کرتے یا جو بھی معاملات ہیں، لیکن آپ پہلے پیسے تو ان سے کر لیتے۔
تو آپ نے کہا میں اس کی حکمت بیان کرتا ہوں. تو ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی اور اس کی حکمت کو بیان کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو دیوار سیدھی ہو گئی تھی، اور ایک قول کے مطابق باقاعدہ دیوار پر اینٹیں وغیرہ رکھ کر اس کو سیدھا کر دیا، اس کی مرمت کر دی تھی. اس کی وجہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس لیے یہ کیا کہ ان بچوں کے جو والد تھے وہ نیک تھے. ان بچوں کے جو والد تھے وہ نیک تھے. اب وہ بچوں کا والد کون سا نیک تھا، یعنی وہ کون سا نیک؟ اب اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو وہ بیان کیا گیا کہ کئی پشتیں اوپر، یہاں تک کہ 8 یا 10 اور اس سے زیادہ کے بھی اقوال موجود ہیں کہ اتنی پشت اگر اوپر جن کے دیکھتے ہیں، ان کے باپ، وہ ان کے باپ کی بات نہیں ہو رہی، ان کے والدین کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان سے اوپر ان کے دادا پردادا، پھر اس سے اوپر، یعنی 8 گنا یا 10 اس طرح اوپر جو ان کے آباء و اجداد تھے، ان میں کوئی نیک گزرے تھے. ان کی نیکی کی بدولت اللہ نے ان کی نسلوں کو بھی یہ برکات عطا فرمائی، آنے والی نسلوں کی دنیا کو بھی محفوظ فرما دیا، آنے والی نسلوں کے اس مال کی بھی حفاظت فرما دی. فرمایا جن کے اندر ایک ایسا نیک، تو جہاں بنیاد ہی نیکی پر ہوگی، تقوی پر ہوگی، اس طرح کی کاموں پر ہوگی. آج ہم ذکر کرتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہم چرچے کرتے ہیں، ان کے ہم ان کے 11ویں شریف مناتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہر مہینے، بلکہ میں کہوں کہ صرف 11ویں خاص نہیں، ہر مہینے کے 30 دنوں میں بھی ہوتا ہوگا مختلف جگہوں پر. بالکل ایسے. تو غوث پاک کے والدین کے جو نکاح کا معاملہ تھا وہ بھی تو ایک نکاح کی تلاش میں تھے. آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہ والد محترم آپ کے جوانی کے اندر وہ بھوک لگی تھی، مختصر یہ کہ پانی میں ایک بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، آپ نے اٹھایا کھا لیا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ یہ سیب آیا کہاں سے؟ جس طرح سے پانی بہتا ہوا آ رہا، آپ راستے میں چلے گئے، ایک طویل سفر کر لیا، ایک باغ دیکھا، اس میں سے پانی کا وہ نالا اور وہ پانی آتا ہوا آپ نے دیکھ لیا. تو آپ نے ایک باغ کے مالک سے ملاقات کی کہ آپ کے باغ کا ایک سیب وہ اس پانی میں بہتا ہوا آیا ہے، میں نے فلاں جگہ کھا لیا. اب بات بنیادی کیسے ایک چھوٹی سی ایک بظاہر اس کو کوئی سمجھے، لیکن میرے دل میں یہ خوف ہے کہ میں آپ سے یہ معاف کروا لوں. انہوں نے کہا یہ ایسے معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے تو آپ کو کچھ میرے باغ کی خدمت کرنی پڑے گی. کچھ مدت طے ہوئی کہ یہ خدمت کریں، بلا معاوضہ صرف سیب ایک معاف کروانے کے لیے آپ نے باغ کی خدمت کی. اب جو پورا باغ کی خدمت کرتے رہے، جب وہ مدت پوری ہوئی تو آپ پھر ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کہا کہ اب تو آپ مجھے معاف کر دیں، آپ چھوڑ دیں. کہا نہیں، ابھی ایک اور شرط ہے. کہا کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اپاہج ہے، معذور ہے اور بہری ہے، نہ دیکھ سکتی، نہ بول سکتی، نہ سن سکتی، یعنی ایسی کیفیت والی، اس سے شادی کرو. اب آپ غور کریں کہ اس طرح کے رشتے کے سامنے سے وہ آئے، اور ادھر معاملہ کیا ہے کہ یہ جو میں نے سیب کھایا یہ پھر بخشا جائے گا، معاف ہو جائے گا. کہا پھر معاف ہو جائے گا. آپ نے کہا مجھے قبول ہے، یہ رشتہ مجھے قبول ہے. اگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور یہ والا معاملہ میرا حقوق العباد کا ختم ہو گیا تو مجھے قبول ہے، آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، رشتہ ہو گیا، نکاح ہوا، آپ گئے، دیکھا تو وہ حسین و جمیل ہیں، آنکھوں سے بھی اور کان بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، سب کچھ دیکھا. تو ان کے فوراً ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ باہر آ گئے. وہی ایک سیب والی غلطی تھی پہلے، اب یہ معاملہ کیا برعکس ہے، اور یہ تو بالکل صحیح سلامت، غلط عورت کے پاس تو نہیں، میں کسی اور کمرے میں تو نہیں داخل ہو گیا. پھر واپسی اپنے سسر کے پاس. کہا کہ وہ تو آپ نے کہا تھا آنکھوں سے نابینا ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے. کہا نہیں، وہی آپ کی اہلیہ ہے، وہی آپ کی بیوی ہے، وہ زوجہ ہے آپ کے. کہا پھر کیسے؟ کہا آنکھوں سے جو میں نے کہا تھا وہ اس لیے کہا ہے کہ آج تک انہوں نے کسی ایسی چیز کو دیکھا ہی نہیں جس کو دیکھنا جائز ہی نہ ہو. یعنی جو گناہ کا کام ہے، کسی غیر کو دیکھنا، کہ کسی غیر کو دیکھنا یا گناہ کے کام والے کی طرف ان کی آنکھ ہی نہیں اٹھی، کان سے کسی کی برائی نہیں سنی، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو میں ایسی بیٹی کے لیے ایسا پاکیزہ رشتہ تلاش کر رہا تھا، وہ اللہ نے آپ کی صورت میں بھیج دیا.
کیا ایک بندہ جو سیب بخشوانے کے لیے اتنی میری اس یہاں باغ کی خدمت کر دی، وہ میری بیٹی کے حق کیوں نہیں ادا کرے گا؟ تو میں یہ تمہاری بیوی ہے، تم خوش باش رہو، اور یہی تمہارا رشتہ اس کے ساتھ۔ کیا بات۔ دیکھیں جب یہ جوڑا ملتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ پاک نے اس امت کو غوث اعظم جیسی حیثیت عطا فرمائی۔ ان کے اولاد دیکھے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جہاں بنیاد نیکی اور تقوی پر ہوتی ہے، خوف خدا پر ہوتی ہے، شریعت پر عمل کرنے پر ہوتی ہے، تو پھر اللہ ان کو اولادیں بھی ایسی برکتوں والی عطا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ ایک معاشرے میں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی مفتی صاحب صرف اس پر اکتفا کر لیا جاتا ہے کہ جناب استخارہ کروا لو، ہاں آ گیا تو صحیح اچھا رشتہ ہوگا، نہ آ گیا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا پہلے پوری تحقیق کر لینی چاہیے پھر استخارہ کروانا چاہیے، یا استخارہ کروا کے یقین محکم کر لینا چاہیے کہ جناب یہ صحیح ہی ہوگا؟ پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کروایا، اب جناب بہت دل تھا یہاں رشتہ کرنے کا، استخارہ فلاں مفتی صاحب نے تو استخارہ کر کے منع کر دیا، دوسرے عامل کے پاس چلے گئے، شاید اس کے پاس ہاں آ جائے، کیونکہ بڑا دل تھا، پہلے سے پکا کر چکے تھے ہم کہ یار کرنا تو ہے۔ اب جناب دو تین جگہوں سے کہیں سے تو ہاں آ جائے گا، جہاں سے ہاں آیا اسی استخارے کو پکڑا اور آگے عمل کر لیا۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ کہ استخارہ جو ہے نا کروانے کی کیا حیثیت ہے اس عمل میں، اور کس طرح کروانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اور امور خیر میں، اچھے کاموں میں جب آدمی کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رائے طلب کر لے، مشورہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا مطالبہ کرنا۔ تو اب یہ ہے کہ استخارہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسلاف سے ثابت ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ تو استخارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ جائز بھی ہے، تو آیا وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ؟ اچھا، اس چیز کے حوالے سے کہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، دونوں معاملے ہمارے نزدیک 50-50 ہوں، یعنی کسی بھی ایک جانب جھکاؤ نہیں ہو رہا کہ آیا اس کام کو چھوڑ دیں یا اس کو اختیار کر لیں۔ اب دل ایسی جگہ گویا اٹک گیا جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں شش و پنج کا شکار ہو گیا، تردد، کیا کروں؟ تو جب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر بندہ استخارے کے ذریعے ایک اشارہ حاصل کر لیتا ہے، جس کے اندر کس کام میں اگر بہتری ہے تو دل میں اس جانب جھکاؤ ہو جاتا ہے، اگر اس کام میں بہتری نہیں ہے تو اس طرف دل کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کو یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے ایک اشارہ مل جاتا ہے۔ لیکن آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں نے استخارہ اب ایک آڑ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ بالکل، مثال کے طور پہ لڑکے والوں کو لڑکی والے سمجھ میں آ رہے ہیں مکمل طور پہ 100%، لڑکی والے نہیں چاہتے کہ ہماری بچی کا رشتہ ان کے ہاں ہو۔ اب کیا جواب دیں؟ وہ تو مطلب مکمل طور پہ تیار ہیں رشتہ کرنے کے لیے، بیچ میں جو افراد پڑھتے ہیں ان کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ بھائی اب لڑکی والوں نے کہ ہم منع کریں گے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہوگا، کیا عذر بیان کریں گے؟ تو اب لوگوں نے ایک صورت یہ بھی اختیار کر لی ہے کہ بعض اوقات استخارہ نہیں بھی کیا ہوتا تو جواب لڑکے والوں کی طرف یوں بڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم نے استخارہ کروایا تو اس میں منع آ رہا ہے۔ اب یہ استخارے کا سہارا لے کے انکار کر دیا، حالانکہ استخارہ نہیں بھی کیا کروایا۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے استخارہ کرنے کا مقصد اس تردد والی کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یعنی بالفرض لڑکی والے ہیں، اگر ان کا ذہن بن ہی نہیں رہا کہ اس جگہ ہماری بچی کا رشتہ ہو، استخارہ اس وقت یہ پوزیشن ان کی ہے بھی نہیں کہ استخارہ کروائیں، تو ان کو چاہیے کہ مناسب طریقے سے منع کر دیں۔ تو اسی طرح لڑکے کو بھی لڑکے والوں کو بھی کسی گھرانے میں رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے اور دل کا جھکاؤ اس طرف آ چکا ہے، لڑکی والے بھی اس رشتے کی طرف ہیں کہ یہ رشتہ ہو جانا چاہیے۔ اب بیچ میں کوئی آ کے
بھائی پہلے استخارہ کر لو. اب جب دونوں فریقین کے قلوب ایک دوسرے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، دونوں گھرانے رشتے کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے بھی، تو اب اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ استخارہ کر لو ایک دفعہ، تو اب چونکہ جب قلبی جھکاؤ اس کام کی طرف ہو چکا ہے جو سنت رسول بھی ہے نکاح، تو اب استخارے کرنے کی حاجت یہاں پہ نہیں ہے. اب اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اللہ کا نام لے کے آگے معاملات بڑھائیں. لیکن ایسے میں بعض خاندان کے فرد ایسے ہوتے ہیں جن کو استخارہ کب ہونا چاہیے کب نہیں کرتے، یا اب حاجت نہیں رہی، تو وہ اس کے بجائے بس وہ استخارے پہ زور دیتے ہیں. بالفرض استخارہ لڑکے والوں نے کروا لیا، اب استخارے میں جو حاصل ہونے والا علم ہے وہ قطعی یقینی درجے کا نہیں ہوتا، وہ خبر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ملتی ہے. تو استخارے سے ایک ظن، ایک گمان قائم ہو سکتا ہے. اب استخارے میں بالفرض جواب یس کے بجائے نو آ رہا ہے، یعنی یہاں رشتہ بہتر نہیں ہے، ممکن یہ جواب آ رہا ہے. اب لڑکے کا بھی مائنڈ، لڑکے والوں کا بھی مائنڈ اس طرف ہے کہ رشتہ ہونا چاہیے. اب صرف استخارے میں اس طرح جواب آنے کی وجہ سے اب وہ اچھا رشتہ انہوں نے چھوڑ دیا، استخارے کو بنیاد بنا کے، جبکہ اب استخارے کی حاجت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اب استخارے کو بنیاد بنا کر رشتہ توڑا. اب رشتہ توڑنے میں کیا ہوگا؟ اگر وہ دو قریبی دوست تھے جن کے بچوں میں نکاح ہونا تھا، یا کچھ رشتہ دار تھوڑے سے فاصلے کے گیپ سے ہوتے ہیں، یوں ان کا میل ملاپ رشتے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس بات پہ کہ استخارے میں منع آ گیا اس لیے ہم رشتہ نہیں کر رہے، تو اب لوگ اس استخارے کے عمل کے حوالے سے بدگمان ہوں گے. جن کو استخارے کے شرعی حوالے سے کہ یہ استخارہ سنت بھی ہے، وہ پھر اس استخارے کو معاذ اللہ مختلف انداز سے اپنے جذبات کا غلط استعمال کریں گے. تو غلطی کہاں ہوئی؟ یہاں. تو جب استخارہ کرنے کا موقع وہ ہے کہ جب ہمیں پلس مائنس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ سے ہم طلب خیر کرتے ہیں کہ یا اللہ بہتری رشتہ کرنے میں ہے تو ہم پہ آشکار فرما دے، اور اگر بہتری نہ کرنے میں ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. تو استخارے کی کچھ علامات سے یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں. تو محض استخارے کو آڑ اور ڈھال نہ بنایا جائے. استخارے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، اس طرف باقاعدہ توجہ پھر استخارہ کریں. اچھا مفتی صاحب، اس سے آگے بڑھتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ منگنی کے بارے میں؟ ہمارے یہاں جو منگنیوں کا رجحان ہے، اچھا آج کل یہ فنکشن بڑے 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 ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک وقت تھا منگنی اسی کا نام تھا کہ آپس میں کوئی بات طے ہوئی اور جناب رشتہ جو ہے نا ایک طریقے سے فکس ہو گیا کہ ہاں جناب یہ رشتہ کرنا ہے وغیرہ، بات ڈالنا جسے کہتے ہیں، منہ میٹھا کرا دیا. ہاں منہ میٹھا کرا دیا، بالکل ایسا ہی تھا. لیکن آج منہ میٹھا نہیں کرایا جاتا، منہ کڑوے ہو جاتے ہیں. تو کروانا تھا منہ میٹھا، منہ کڑوے ہو جاتے ہیں جب پریشانی آتی ہے فنکشنز کی. بڑے بڑے فنکشنز کیے جا رہے ہیں. تو کیا اس منگنی کی اسلام میں بھی کوئی حیثیت ہے؟ کیا اس کے کوئی فوائد ہے؟ مفتی صاحب کیا فرماتے؟ دیکھیں، منگنی بیسک تو ایک ہے نکاح کا وعدہ کر لینا، جسے ہم عرف عام میں بات پکی کرنا کہتے ہیں. پہلے زمانے میں یا ہم روایات کے اندر بھی جو پڑھیں تو ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ نکاح باقاعدہ ہو جانا. منگنی بھی ایک کہیں کہ ایک ایکسٹرا چیز بیچ میں داخل ہو گئی، اور ہمارے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ منگنی نے جگہ بنا لی باقاعدہ ایک اور دعوت کے طور پر. اچھا، اب اس کے بعض اوقات فائدے بھی ہو سکتے ہیں دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں، لیکن بعض اوقات اس کے نقصانات بھی سامنے آ جاتے ہیں. اب منگنی ہوئی، منگنی کے اندر تو ایک وہ وعدہ نکاح ہے، منگنی اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ایک وعدہ ہو گیا، آپ کی بات پکی ہوگی، جسے ہم عام کہیں کہ ڈیل ہو گئی، بھی پوری بات گفتگو ہو چکی. منگنی ہوئی تو منگنی کے اندر یہ لڑکا لڑکی آپس کے اندر ابھی تک یہ منگیتر ہی ہیں، بالکل ان کا کوئی نکاح نہیں ہوا. اب جب نکاح نہیں ہوا تو ان کا آپس میں شرعی پردہ بھی ہے، سب معاملات بھی ہیں. اس فنکشن میں بھی یہ پردے داری کے معاملات ہیں، بعد میں بھی ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ جو فنکشن ہوتا ہے تو اس میں جتنی طوفان بدتمیزی کہہ لیں یا شرعی طور پر کئی احکامات ایسے ہیں کہ جن کی گویا کہ دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، اور اس فنکشن کو اس کے اندر ایک اضافہ یہ ڈل گیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتے ہیں معاملات؟
منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد اس منگنی کو ہی طول دیا جاتا ہے، یعنی منگنی ہو گئی بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے، وہ چاہ رہے ہیں نکاح رخصتی کی طرف آگے بڑھیں اور ادھر والے بالکل آرام کر رہے ہیں، ایک لمبی نیند سو رہے ہیں، یا ادھر والے چاہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ابھی تو ہمارا وہ چھوٹا والا منا ہے نا اس کو بھی ساتھ کرنا ہے تو اس لیے انتظار کریں۔ اچھا یہ 2-3 سال کے پیریڈ بعد اوقات یہ آپس میں ایسی چیزیں کہ دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے مسائل، اچھا انسان ہیں بشر ہیں، کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی لہجہ تلخ ہو گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی، ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی ہمیں دعوت میں صحیح بٹھایا نہیں تھا، برتن نہیں صحیح تھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ تھی، اس طرح کے عام طور پہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہی بنیاد بنتی ہے، وہ اتنا بڑا جو خرچہ بھی کیا منگنی کا، سارے معاملات کیے، پتہ چلے منگنی ٹوٹ گئی، ایک یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے منگنی سے بہتر، یعنی ٹھیک ہے بات پکی ہوئی ہے لیکن حتی الامکان جلد سے جلد اس کو نکاح کی طرف لے کر، اس کو نکاح کی طرف لے کر آئیں۔ اچھا اب اس میں پھر اور کئی طرح کے نا، اب جس طرح اسٹیٹ ایجنسی والوں کے کام ہیں تو وہ یہ رشتے والوں میں بھی کچھ ایسے ہیں افراد ہیں نا جو رشتے کرواتے ہیں کرتے ہیں، وہ بھی بڑے کھلاڑی آدمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب منگنی ہوئی ہے، اس کے باوجود لوگوں کو نئے نئے رشتے دکھا دیں گے، بات پکی ہوئی ہے، بات چلے منگنی ایک فنکشن ہوا، یہ بھی منگنی، گھر کے کمرے کے اندر بات چیت پکی ہو گئی، یہ بھی منگنی، بات تو ہوگی، وعدہ ان سے بھی کمیشن مل گیا، ان سے نیا کمیشن۔ لیکن اب یہ پتہ کیا ہے، اب خام خواہ اس کو جا کر بھڑکائیں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو دوسرے کو منع کیا کہ وہ نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ اچھا یہ کس وجہ سے کیوں منع کیا؟ اس کی شرح یہ بیان کی کہ وہ جب دونوں آپس میں ان کی ذہنی ہم آہنگی ہو رہی ہے، قریب ہے کہ یہ لوگ بات پکی کریں، نکاح کی طرف بڑھ جائیں، اب تیسرے کو بیچ میں کودنے سے منع کیا ہے، اور یہی منع تجارت کے اندر بھی کیا ہے۔ اچھے خاصے دو کی ڈیل بن رہی ہے کہ بھئی مکان یہ وہ، ایک ذہن ان کا تیار ہوا بھی ٹھیک ہے بھئی 85 نہیں 80 کر لو، ہو گیا نہیں 85 ہے، اچھا اب ان کا ذہن بن رہا ہے کہ 82 پہ ڈن ہو جائے گا، اب بیچ میں تیسرا 80 آ گیا، وہ بیچ میں تیسرا آ جائے گا، اس کو بھڑکا دے گا کہ یہ 82 کی لے رہے ہو، 70 کی بھی چیز نہیں ہے، اور یا اس کو بھڑکا دے تم 82 میں دے رہے ہو، پاگل تو نہیں ہو، 90-92 کی چیز ہے، تو یا بیچنے والے کو بزن کر دے گا یا خریدنے والے کو۔ تو اس وقت شریعت اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ ابھی بیچ میں کوئی تیسرا آئے، نہ تجارتی معاملات میں نہ منگنی کے معاملات کے اندر۔ جن کی منگنی ہو چکی ہے، یہ وعدہ نکاح ہے، تو اب وعدہ نکاح ہے تو اب اس کو بلا وجہ نہ توڑا جائے، بلا وجہ نہ توڑا، کوئی ریزن شرعی طور پر آتا ہے تو میں آپ سے کہوں گا آپ مفتیان کرام کے سامنے پیش کریں آپ اس بات کو کہ یہ اس وجہ سے کیا منگنی ٹوٹ سکتی یا اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو رشتے کرواتے ہیں انیس صاحب، ان کو بھی کہنا چاہیے بطور خاص، ان کو بھی کہ آپ کسی کا اچھی خاصی بات ہوئی آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کی ٹانگ اڑا کر ان کا رشتہ توڑوا دینا۔ اور بعض تو ایسے بے باک ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں، نکاح ہونے کے بعد بھی ان کو آفر دکھا دیتے ہیں کہ آپ کو اچھا رشتہ ہم نے دکھا دیا، انہیں اپنی کمیشن کی، ارے بھائی چاہے زندگیاں برباد۔ نکاح کے بعد ہم نے تو روایتوں میں یہ پڑھا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق کروانے والا شیطان اور اس کے چیلے ہیں۔ اللہ، تو یہ کس کے کام کر رہے ہیں کہ جو نکاح کو توڑوا رہے ہیں، جو اس طرح کر رہے ہیں، یہ دراڑیں ڈال رہے ہیں، یہ کس کو؟ میں نے ایسا کیس بھی ڈیل کیا ہے، نکاح نہیں رخصتی ہونے کے بعد بھی آفر کرا دی، رخصتی ہونے کے بعد بھی آفر کروا دی کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی کون سی کوئی اولادیں ہوئی ہیں، آپ راستہ جدا کر لو، آپ کے لیے میں نیا رشتہ تلاش کرنا۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے پہلے تو یہ بزنس اسٹیٹ ایجنسی، ہم اس کو منع نہیں کر رہے، کمیشن کے کام کو بھی ہم منع نہیں کر رہے، وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اگر کرتا ہے تو ہم منع تھوڑی کریں گے، لیکن ہونا تو یہ انداز چاہیے نا۔ کیا رشتے بھی اب ہمارے یہ اسی طرح ہیں، بس کسی کی کار کی ڈیل خراب کر دی، فلیٹ کی ڈیل خراب کر دی، دکان کی ڈیل خراب کر دی، اسی طرح یہ گڈی گڈے کا کوئی کھیل تھوڑی سمجھا ہوا کہ اس کو بھی اسی طرح خراب کر دیں۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ عام طور پہ اب یہ منگنی جو طویل ہو جاتی ہے نا، لمبی لمبی منگنیاں چلتی ہیں، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے، اب منگنی ہو چکی ہے نا، اب جناب جو ہے نا منگیتر صاحب کی برتھ ڈے آئی تو کچھ دینا ہے، اسی طرح جناب عید آئی کچھ دینا ہے،
بقرہ عید ہے کچھ دینا ہے، ہر موقع پر کچھ نہ کچھ تحائف آگے پیچھے، اور خاص طور پہ لڑکے والے بڑا توقع رکھتے ہیں کہ یار یہ لڑکی والوں کو تو دینا چاہیے، ہمارا حق ہے، دیا ہی نہیں، میرے بیٹے کو تو پوچھا ہی نہیں۔ یہ عام طور پہ اعتراضات ہم خاندانوں میں سنتے ہیں، کہا جاتا ہے دیکھو یار منگنی کی ہے اور بتائیں عید آئی میرے بیٹے کو کچھ بھیجا ہی نہیں انہوں نے۔ تو اس طرح کے سوالات دونوں طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے زیادہ، لڑکے والوں کی طرف سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، حالانکہ اگر اصولاً دیکھا جائے تو پھر لڑکے والوں کو بھی بھیجنا چاہیے لڑکی کی طرف، لیکن ایسا ہوتا نہیں، لڑکے والے ہیں نا، لڑکے والے ہیں یہ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ آل ہے مینٹلٹی۔ جی ہاں، دیکھیں یہ جو تحفے تحائف لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، یہاں دو چیزیں دیکھنی چاہیے۔ جب بھی دو خاندان مل رہے ہو نا، میں کہتا ہوں جہاں اتنی چیزوں پر گفتگو ہوتی نا، تو یہ چیزیں بھی زیر بحث آنی چاہیے، یہ موضوع بن جانا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی اس میں کہتے ہیں نا دیکھ لیتے ہیں کر لیں گے نا، تو کر لینے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے نا وہ کوئی اچھا نہیں آتا۔ کسی رکشے والے کو روکیں ہاں بھی کہ بھی وہ چھوڑنا ہے، بھی جمیل صاحب جائیں گے نیو کراچی، ٹھیک ہے، اب اس کو روکا، بولے بھی جانا ہے نیو کراچی جانا ہے بالفرض، اب وہ رکشے والا کہے کہ کر لیں گے، وہیں فیض مدینہ دارالتا کے پاس جب پہنچیں گے تو ناظرین ایڈریس بھی سماعت کر لیں، جمیل صاحب فیض مدینہ دارالتا اہل سنت میں یہ تشریف فرماتے، تو اب وہ کہیں وہاں کر لیں گے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے ارے مولانا صاحب آپ کیا بات کر دی آپ نے پیسوں کی، حضرت بس بیٹھے ہیں انشاءاللہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ جو بھی آپ نے کیا اچھا، اب نتیجہ آگے جا کر کیا ہونا ہے وہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اچھا، کوئی بھی آدمی الا یہ کہ شاذ و نادر، عام طور پہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ 100-200 پہ بھی ہماری لڑائی نہیں ہونی چاہیے، 500-600 پہ بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جو چیزیں ابھی طے کر لیں، اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ پہلے طے کریں، پھر آپ سفر کریں۔ اچھا، اگر یہی معاملہ کر لینے پہ چھوڑیں گے تو آگے لڑائی، آگے یہ معاملات عام طور پر یہی۔ اب جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ نہیں کمپرومائز کرتے تو جہاں بڑے معاملات ہوتے ہیں تو بھئی وہاں بھی پہلے کر لیں، اس طرح کی چیزیں پہلے، اور وہ شرعی طور پر بھی دیکھ لیا جائے کہ جو چیزیں بعض اوقات ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ دینا چاہیے اور ان کی طرف سے یہ آنا چاہیے۔ جیسے آپ نے یہ کہا، یہ تو بالکل ایک غیر اخلاقی، اور اگر اس کے تقاضے ہیں تو یہ غیر شرعی معاملہ ہے کہ جس میں یہ ناراضگی کی طرف معاملہ جا رہا ہو۔ ایک راضی خوشی کوئی بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے بھی عید پہ وہ بھیج رہے ہیں، یہ ان پہ بھیج رہے ہیں، یہ ان کے تحفے کو کوئی آر نہ دلائیں، کوئی ان پہ شرمندگی کا باعث ان کے لیے نہ بنے، وہ ان کے لیے نہ بنے۔ جو بھی راضی خوشی بھیج دیا اپنی حسب استطاعت فابیہ، نہیں بھیجا تو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا منگنی کے متعلق مختلف منگنی کے گوشوں پر جو ہے اچھی خاصی روشنی ڈالی گئی، اور مفتیان کرام نے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا کیے، اور یقیناً ہم سب کے علم میں اضافہ ہوا۔ آئیے اب انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل نیاز کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے آنکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مدھ بھریا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنی۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم نیاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے اس شخصیت کا ذکر کرنے انشاءاللہ عز و جل ہم جا رہے ہیں،
اور اس شخصیت کی آج نیاز ہوگی جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہو تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے میں جلدی کیا کرو۔ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا مدد تھا، بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا فتوحات یعنی کامیابیوں کا ذریعہ تھا۔ اللہ کی قسم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ درختوں کو بھی دکھ ہوا۔ اللہ پاک کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو آپ کو قوت دیتا اور ہدایت کرتا تھا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کتے سے محبت کرتے تھے تو ضرور میں اس کتے سے محبت کروں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب تھا صاحب النعل والوسادہ، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین شریف اٹھانے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو غلبہ ہوا، غلبے میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہی مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنا وزیر فرمایا۔ اسلام کی تمام اہم منصوبہ بندیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی مشیر رہے۔ ساری زندگی حضور فخر کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ حد تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس عظیم شخصیت کی انشاءاللہ عز و جل نیاز کی جائے گی۔ آئیے نیاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا کریم یا رحیم اے مالک و مولا، اس آج کی نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو ثواب عطا کرے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل طفیل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، والدین مصطفیٰ، اور بالخصوص امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، نیک اچھے رشتے عطا فرما۔ جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع اور نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔